محسن پاکستان اور اسلامی ہیرو کہلائے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 1952 میں بھوپال سے ہجرت کر کے کراچی پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہسٹری شیئر کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارتی شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں دنیا انہیں ایٹمی سائنسدان، اسلامی ہیرو اور دیگر القابات سے یاد کرتی ہے۔ محسن پاکستان اور اسلامی ہیرو کہلائے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 1952 میں بھوپال سے ہجرت کر کے کراچی پہنچے اور ادب کے شہر میں علمی سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ آپ کے والد عبدالغفور ایک اسکول ٹیچر تھے جو وزارت تعلیم میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے تھے، جبکہ والدہ زلیخا گھریلو اور انتہائی مذہبی سوچ کی حامل تھی۔ محسن پاکستان کا تعلیمی سفر۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1956 میں یونیورسٹی آف کراچی سے فزکس میں بیچلرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے گئے۔ یورپ میں گزرے 15 برس کے دوران آپ نے 1967 میں ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ سے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی، جبکہ سن 1972 میں بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے اکیڈمک دہات کار نظری طبیعیات میں ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی سند حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایٹمی پروگرام۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 31 مئی 1976 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر کام شروع کیا اور 1984 میں ایٹمک ڈیوائس بنانے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں صدر ضیاء الحق نے اس ریسرچ سینٹر کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ سینٹر کر دیا تھا۔ محسن پاکستان نے 8 سال کی قلیل مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا، اور دنیا کی حیرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف کی اجازت سے بلوچستان کے شہر چاغی میں کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھنے والے اے کیو خان ریسرچ سینٹر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی گوری میزائل سمیت کئی چھوٹے بڑے جنگی آلات سے پاک فوج کو لیس کیا۔ خدمات کا اعتراف۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 1999 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی واحد شہری ہیں جنہیں 2 مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پہلی مرتبہ 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ڈاکٹر قدیر خان کو نشان امتیاز عطا کیا، جبکہ دوسری مرتبہ 1999 میں نشان سے نوازا گیا۔ بطور چیف ایگزیکٹو خدمات۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 جنوری 2001 سے 31 جنوری 2004 صدر پاکستان جنرل مشرف کے مشیر برائے سائنسی پالیسی رہے اور اسی عرصے میں سیکورٹی حکام کے ایٹمی ٹیکنالوجی اور معلومات ایران کو فراہم کرنے کے حوالے سے شامل تفتیش رہے اور بعد ازاں کئی برس نظر بندی برداشت کی۔ تمغے اور تحریریں۔ ڈاکٹر قدیر خان کو وقت بہ وقت 13 طلائی تمغے ملے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین تحریر کیے، جبکہ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند دی تھی۔ فلاحی و سیاسی سرگرمیاں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک NGO بنائی جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم ہے، جبکہ 2012 میں آپ نے تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کروائی۔ تحریک تحفظ پاکستان کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں تھا اور اس پارٹی نے 2013 کے میزائل کے انتخابی نشان پر عام انتخابات میں حصہ بھی لیا، تاہم ستمبر 2013 میں ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس جماعت کو ختم کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی گھریلو زندگی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران 1964 میں ہینی نامی مقامی خاتون سے شادی کی جو بعد ازاں ہینی خان کے نام سے جانی گئی۔ ہینی خان سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی ڈاکٹر دینا خان اور جبکہ چھوٹی صاحبزادی کا نام عائشہ خان ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کا کتاب سے اقتباس۔ ڈاکٹر خان نے ایک کتابچے میں پاکستانی ایٹمک انرجی کا حامل ملک سے متعلق تحریر کیا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔ اپنی ایک اور کتاب میں انہوں نے کوئٹہ میں فرانسیسی فرسٹ سیکرٹری کو پٹائی کے حوالے سے لکھا کہ جب کوئٹہ میں ریسرچ لیبارٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے۔ اس دوران فرانسیسی فرسٹ سیکرٹری کوئٹہ کے ممنوعہ علاقے میں بغیر اجازت داخل ہو گئے جس پر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ محسن پاکستان نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا کہ مار پٹائی کے بعد پتہ چلا کہ فرانسیسی سیکرٹری امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا تھا، جس نے تہران میں اپنے CIA افسر کو لکھا کہ کوئٹہ میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हॉलैंड में रिहाइश के दौरान एटमी मालूमात चोरी करने के इल्जामात में मुकदमात का सामना भी करना पड़ा था। ये मुकदमात हॉलैंड में जर्मनी, बेल्जियम और बरतानिया के प्रोफेसर्स के इल्जामात का जायजा लेने के बाद खत्म हुए थे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर 2021 को 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन।